امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے۔ امام زین العابدین وہ ہیں جو کربلا میں آخری بچے رہ گئے تھے مردوں میں سے، اہل بیت میں سے، آخری مرد اہل بیت سے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سنو، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے نا، جب مدینے کے گورنر نے پریشرائز کیا کہ بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، تو مدینے سے نکل گئے امام حسین۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں، غور سے سنیے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تو ہماری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، ہم مکہ معظمہ پہنچے تو ہماری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، ہم مکے سے چلے کوفہ کے لیے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہر کے لشکر نے گھیرا، کربلا لے کر آ گیا، پورے سفر میں پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ اب امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر میں نے دیکھا میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا، پورے سفر میں تہجد کی نماز ہر رات پڑھتی رہی میری پھوپھی زینب۔ کہتے ہم کربلا میں آئے، مکان نہیں تھا، بستر نہیں تھا، صحرا میں خیمہ لگایا گیا تھا۔ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، کربلا کا صحرا توے کی طرح تپتا تھا۔ امام زین العابدین کہتے کربلا میں بھی کسی رات میری پھوپھی نے تہجد کو قضا نہیں کیا۔ 7 تاریخ آئی تو پانی بند کر دیا گیا، 8 تاریخ آئی تو پانی ختم ہو گیا، 9 تاریخ آئی تو ہمارے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے، مرد، عورتیں سب بھوکے پیاسے تھے۔ 10 تاریخ آئی تو صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ 10 تاریخ کی دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، سارے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے میں جو ملا لوٹا، پھر خیموں کو آگ لگا دی۔ امام زین العابدین کہتے 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 کی رات آئی۔ اب یہ 11 کی رات ہم اہل بیت اطہار کے لیے کربلا میں قیامت سے کم رات نہ تھی۔ امام زین العابدین کہتے یہ وہ رات تھی، ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر بھی تن سے جدا تھے، کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روزا گیا تھا، کسی کا جسم تیر تلوار سے چھلنی تھا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا۔ امام زین العابدین کہتے 11 محرم کی رات آئی، ہمارے خیمے کے آس پاس 72 لاشیں پڑی تھی، ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی بھتیجا تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے آن محمد کی لاشیں بھی موجود تھی۔ امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ 11 محرم کی رات ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، اور میری پھوپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلی، تپتے ہوئے صحرا کی ریت کو اٹھایا، تیمم کیا، موجود لاشوں پر نظر ڈالی، اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں 11 کی رات بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز ادا کی۔ آپ سوچیں جن کے گھر کی بیٹیاں لاشوں کی موجودگی میں 3 دن کی بھوکی پیاسی رہ کر تہجد نہ قضا کریں، کیا گھر میں رہ کر کبھی فرض چھوڑا ہوگا؟ کیا کسی کی شادی بارات و منگنی میں نمازیں چھوڑی ہوں گی؟ اے مسلمانوں، صدیوں کے بعد ہماری محفلوں میں عائشہ صدیقہ کا ذکر ہوتا ہے، خاتون جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت زینب کو یاد کرتے ہیں، رابعہ بصری کو یاد کرتے ہیں، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یاد نہیں کرتے، ان کے گورے گالوں کی وجہ سے یاد نہیں کرتے، ان کے لمبے بالوں کی وجہ سے یاد نہیں کرتے، ان کے تقوی کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد، ان کے سجدوں کی بنیاد، خوف خدا کی بنیاد، انہوں نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آئیڈیل بن کر بتا دیا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو، ان کے گھر کی بیٹیاں اپنے بھائی بیٹوں کی لاشوں کے سامنے تہجد نہیں چھوڑتی، تو تم کسی کی بارات میں جانا تو نمازیں نہ چھوڑنا، تم اپنے گھر میں رہ کر نمازیں نہ چھوڑنا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج گھر میں باپ بھی بے نمازی ہے، ماں بھی بے نمازی ہے۔ اب بتائیے جب ماں باپ بے نمازی ہوں گے اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اے مسلمانوں، جس گھر کی ساس بے نمازی ہو بہو سے کیا توقع کی جائے؟ اور آج ہماری قوم کی جہالت کا یہ عالم ہے، اب مرید سے کیا امید کریں؟ اب تو مارکٹ میں بے نمازی پیر بھی پیدا ہو گئے، اب مرید سے کیا امید کریں؟
اب تو مارکیٹ میں چرسی گنجیڑی افیمچی پیر بھی آ گیا، اور ہمارا جوان بھی ڈھونڈتا ہے ایسے پیر صاحب کو حضرت نہ خود پڑے نہ اپنے کو پریشان کرے، بس قوالی سنیں گے، رات بھر عرس میں چرس چلم کے دم ماریں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں نماز کی طرف آئیں کہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ مسجد کا جھومر، مسجد کا رنگ روگن، مسجد کے اونچے مینار اور گنبد، یہ مسجد کی خوبصورتی نہیں ہے، اللہ کے سجدے اصل میں مسجد کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے مسجد 1.5 2 3 کروڑ میں بنا دیا، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ صوفیہ فرماتے ہیں جس آبادی میں 500 مسلمانوں کے گھر ہوں، 500 تو ہوں گے نا یہاں، کہتے 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور اس آبادی میں موجود مسجد میں نماز فجر میں اگر 50 آدمی بھی نظر نہیں آتے تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ جو 1.5 2 کروڑ خرچ کر کے مسجد بناتے ہو نا اور نماز نہیں پڑھتے، یہ مسجد آپ کے لیے دعا نہیں کرتی، نبی نے فرمایا بد دعائیں کرتی ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں ویران کیا نا وہ کبھی آباد نہ ہو سکے، وہ کبھی آباد نہ ہو جنہوں نے ہمیں ویران چھوڑ دیا۔ آج ایسے میں جب غیروں کی نظر ہماری مساجد پر ہے، مساجد کو بلڈوز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں بھی مسجد کی طرف نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو سیکھا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آنے والی شب برات میں میرا کریم جن جن بندے بندیوں کو بخشنے والا ہے ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو بھی شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ہمارے کسی بھائی نے جذبات میں اپنی گھڑی دے دی تحفے میں نے قبول کر لیا، انکار نہیں کیا، تحفہ لینا میرے نبی کی سنت ہے، میں نے قبول کر لیا، لیکن چونکہ میں اس طرح کی گھڑی نہیں پہنتا ہوں اس لیے میں اپنے بھائی کو پھر یہ اپنی طرف سے بطور تحفہ دیتا ہوں، وہ اس کو قبول کر لیں۔ اور میں آپ سے گھڑی، آپ کی نوٹ، آپ سے نذرانہ نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو چاہتا ہوں با عمل مسلمان بن جاؤ، بس نمازی بن جاؤ۔ آپ کی نوٹوں سے میری آخرت نہیں بنے گی، آپ کے سجدوں سے آپ کی بھی آخرت بنے گی اور میری بھی آخرت بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔